نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے بے یقینی اور بدگمانی اور توہمات کا رد کیا اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کے بارے میں تمہیں پختہ علم نہ ہو، دلیل کے ساتھ تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی سیرت و کردار وہ کسی وہم کی بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے ان کے پاس پختہ دلیل ہونی چاہیے، یقینی دلیل ہونی چاہیے، یقینی علم کی بنیاد پر ان کے عقیدے اور اعمال کی بنیادیں استوار ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، مت پڑھو، اس کی پیروی مت کرو، جب تک کہ یقینی علم تمہارے پاس نہ آ جائے۔ وہم، بدگمانی، سنی سنائی بات جس پر کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے مراد غیبت ہے، چغل خوری ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے، کہ جھوٹا الزام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بات اپنے منہ سے مت نکالو جس کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب یہاں ایک نازک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان توہمات کے پیچھے نہ لگے، یقینی علم حاصل کرے، لیکن یہ جو یقینی علم دلیل کے ساتھ کوئی پختہ علم حاصل کرے گا تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، اور ایک ہے الہامی علم، یعنی ریویلڈ نالج۔ اکتسابی علم جسے ہم حاصل کر سکتے ہیں ظاہری وجود کے ساتھ، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سینسز دیے ہیں، ان کی بدولت ہم جو علم حاصل کریں گے وہ علم اکتسابی علم ہوتا ہے، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر وغیرہ، سن کر، یہ وہ سینسز ہیں جو ہمیں علم دیتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا
تو فرشتوں پر جو فوقیت دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی بدولت دی. اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام. انہوں نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، جو تو نے بتایا ہے وہی جانتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو بتاؤ، آپ بتاؤ وہ نام. اور آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها، اس سے پہلے کہ اللہ نے تمام چیزوں کے اسماء یعنی علوم سکھا دیا آدم علیہ السلام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا، بتاؤ. تو انہوں نے اپنی عاجزی، انکساری، تہی دامنی، کمزوری، نقص اور عیب کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہم نہیں جانتے. تو آدم علیہ السلام نے وہ علم جو اللہ نے سکھایا تھا وہ بتا دیا. تو اس کا مطلب ایک علم وہ ہے جو اکتسابی علم ہے، جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ کر، سیکھ کر، سن کر، دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. یہ علم انسان کے بس میں ہے، یہ انسان کے ظاہری وجود سے حاصل ہوتا ہے. لیکن دوسرا علم الہامی علم ہے، ریویلڈ نالج، یہ وحی ہے، چاہے وحی جلی ہو، وحی خفی ہو، کشف ہو، الہام ہو، یہ علم میں سے کوئی بھی ہو، یہ دوسرا علم ہے. اور اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جسم سے نہیں. یہ براہ راست دل پر نازل ہوتا ہے اور اثر کرتا ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے، یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، کشف ہر کسی کو نہیں ہوتا، الہام ہر کسی کو نہیں ہوتا، وحی ہر کسی پر نہیں ہوتی. وحی جلی انبیاء کا خاصہ، اور وحی خفی یہ کسی کو بھی جاندار کو ہو سکتی ہے. جیسے وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، قرآن نے کہا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل فرمائی، یعنی پیغام دیا، وہ وحی خفی ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، جو انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے وہ دلیل قطعی ہے، وہ ایک اتھینٹک سورس ہے علم کی. لیکن جو عام بندوں کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یا وحی خفی ہوتی ہے، وہ اتھینٹک نالج نہیں ہوتا ہے، وہ اتھینٹک سورس آف نالج نہیں ہوتی ہے، وہ دلیل نہیں بنتی دوسروں کے لیے. ہاں جس کو کشف ہوا، جس کو الہام ہوا، اس کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے، اس کا کشف اور الہام، جب کہ اس کا کشف اور الہام شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے تو دلیل بن سکتی ہے، کسی اور کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اسی طرح خواب ہے، رویا ہے صالحہ، وہ بھی جس نے دیکھا ہے اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ دلیل نہیں بن سکتی. ہاں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، باقی عام آدمیوں کے خواب سچے نہیں ہوتے. اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ سورس جو ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ایسا علم، دلیل، اس کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے سیرت کی بنیاد رکھ سکیں. تو کچھ ظاہری علوم ہیں، کچھ
روحانی اور نوری علوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں پختہ علم نہ ہو دلیل کے ساتھ، اس کی بنیاد پر تم نے کوئی عقیدہ نہیں بنانا، کوئی اپنے اخلاق اور کردار کو اور سیرت کی عمارت کو تعمیر نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، اس کی پیروی مت کرنا جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو میں نہیں لگنا، بدگمانی نہیں کرنا، کسی کے پیچھے کوئی جھوٹ بات نہیں کہنا۔ وہ ہے نا ایک بات کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی بھی ایک عیب ہے، انسان فکری حوالے سے جسمانی حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی بدتر اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان بے یقینی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ مکمل ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو رب العالمین کا یہ اعلان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرتا میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی بات کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور دوسری بات، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، انسانوں کو یہ بات بتا دی گئی ہے، یہ جو تم سنتے ہو، یہ جو تم دیکھتے ہو، یہ جو تم سوچتے ہو، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تمہیں قوت سماعت دی تھی، تم نے کیا کہاں استعمال کی؟ تمہیں قوت بصارت دی تھی، دیکھنے کی قوت، تم نے کہاں استعمال کی؟ کیا دیکھتے رہے، کیا سنتے رہے، اور کیا فیصلے کرتے رہے؟ تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینسز آرگن دیے ہیں، کچھ ایسے اعضاء دیے ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی وہ حواس، وہ سینسز جو علم حاصل کرتے ہیں، سن کر، دیکھ کر، چکھ کر، بول کر اور سونگھ کر، چھو کر، یہ سینسز ہیں انسان کے اندر جو ہمیں علم عطا کرتے ہیں۔ یہاں صرف دو کا ذکر ہوا، ان السمع والبصر، کہ تم سن سکتے ہو، لسننگ پاور ہے تمہارے پاس، اور واچنگ پاور ہے تمہارے پاس، تم دیکھ سکتے ہو۔ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف دو سینسز کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن ایک بڑا خاص بات ہے والفؤاد، یہ فائدہ سے نکلا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فعید بھی ایک جملہ ہے، اس سے نکل سکتا۔ یہ فواد فائدہ سے ہو یا فعید سے ہو، اس کے معنی عام طور پر دل کیا جاتا ہے، قلب، دل جو ہے انسان کے اندر، عام طور پر یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے دل۔ لیکن دل اس کا معنی یہ ذرا دور کی بات ہے، اس کا معنی کانشیسنیس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونا چاہیے۔ یہ اس کا معنی اگر ہم لیں تو پھر ذرا آپ دیکھیے، جب انسان سنتا ہے کوئی چیز یا کوئی چیز دیکھتا ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم وہ انسان کے ذہن میں جاتا ہے، دماغ میں جاتا ہے، ذہن کے اندر جب جاتا ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے، میموری ہے، اس میں اسٹور ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ دل اس سارے پروسیس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، وہاں جمع ہو گیا، اس کے بعد اسے یہ ذہن ٹیلی کرتا ہے، کس سے؟ پہلے سے جو معلومات اس کے ذہن میں اس کے پاس موجود ہے، نئے علم کو اس سے ٹیلی کرتا ہے، اس کا تقابل کرتا ہے، تطابق کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے۔ اگر وہ معلومات مفید ہوتی ہیں اس میں سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، کنکلوژن ہوتا ہے، وہ نتیجہ نکال کر مناسب ہے تو رکھ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، ورنہ اسے بھلا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی وہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے۔ قوت فیصلہ دل میں ہے، یہ کانشیسنیس، یہ شعور، یہ اویئرنیس، آگاہی یہ دل میں ہے۔ یہ دل یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ دماغ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کون سی چیز آئی ہے، کون سی گئی ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا ہے، یہ فیصلہ کرو۔ اس لیے ہم فؤاد کا ترجمہ کریں گے کانشیسنیس، اویئرنیس، شعور، آگہی، اور اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام علم ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کسی زمانے میں ارسطو کا بھی ایک فلسفہ بڑا مشہور تھا۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ علم کیا ہے؟ ڈیڈکٹیو نالج، یعنی ایک استخراجی منطق۔ ایک ایسا فلسفہ تھا، ڈیڈکٹیو نالج وہ ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس ہے بس اسی کو بال کی کھال اتارتے رہو، نتائج نکالتے رہو اور زندگی گزارتے رہو۔ لیکن قرآن نے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک انڈکٹیو نالج عطا کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انڈکٹیو نالج کیا مطلب؟ ارتقائی منطق اور فلسفہ ہمیں دیا۔ کیا مطلب؟ کہ عقل، اس کی معلومات محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھتی رہے گی۔ جب سے انسان پیدا ہوا تب سے لے کر اب اور قیامت تک انسان کے عقل، شعور، فہم، ادراک اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اپنے اس علم کی بنیاد پر ترقی کرتا رہے گا۔ یہ قرآن نے علم دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ علم جو تمہارے پاس موجود ہے وہ کافی نہیں، مزید علم حاصل کرو۔ اور قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا اسے بلند کیسے کیا گیا؟ نہ کوئی پلر، نہ کوئی ستون، نہ کوئی سہارا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا تم نے زمین پر غور نہیں کیا؟ حالانکہ یہ چپٹی ہے، لیکن تم جہاں دیکھتے ہو تمہیں برابر مسطح نظر آتی ہے، اور تمہیں سیدھی نظر آتی ہے، بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا تم اس میں غور و فکر کرو۔ تو اس ارتقائی عمل کی طرف کہ انسان اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرے اور نتائج اخذ کر کے پھر اس سے اپنی زندگی کے لیے سہولتیں فراہم کرے، اپنی زندگی کو، لائف کو فیسیلیٹیٹ کرے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرے اور ترقی کرے۔ یہ قرآن نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا۔ تو قرآن نے ہمیں کہا کہ انڈکٹیو نالج جو ہے وہ ارتقائی منطق یا فلسفہ، اسلام نے ہمیں اس کا پیغام دیا، قرآن نے ہمیں اس کا پیغام دیا کہ اپنے علم میں اضافہ کرو۔ اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے مسلسل ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارا علم اور انسانی ترقی ظاہری وہ تب سے مزید ترقی، دن بدن ترقی کرتی جا رہی۔ آپ قرآن کے نزول سے پہلے کی زندگی انسانوں کی اس کا مطالعہ کر لیں، اور قرآن کے نزول کے بعد ذرا آپ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی ہے۔ یہ صرف سبق کس نے دیا؟ قرآن نے ہمیں سبق عطا فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ یقین کی بنیاد پر کر، اللہ تعالیٰ کی فطرت کے اصول ہیں۔
اور وہ فطری اصول جو ہیں وہ پختہ ہیں، اٹل ہیں، بدلی نہیں ہو سکتے۔ آگ کا کام جلانا ہے وہ جلائے گی، پانی کا کام اگر زیادہ ہو جائے تو بہا دینا ہے، ڈبو دینا ہے، وہ اس میں کوئی رعایت نہیں کرے گا آپ سے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر اللہ نے جو فطری چیز جس کام کے لیے پیدا کی وہ کام کرتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی مالک اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی کمانڈ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اصول، یہ قوانین یہ عام ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن میں قدرت رکھتا ہوں، جب چاہوں ان قوانین کو بدل سکتا ہوں۔ پھر دیکھیے ایسے کام ہوئے، آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن جلتے ہوئے الاؤ میں رہے، مگر وہ الاؤ ان کے لیے جنت بن گیا، باغات بن گیا، ٹھنڈا ہو گئی آگ۔ حالانکہ آگ کا کام تو جلانا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے، یہ جلاتی ہے، لیکن میرا حکم ہے کہ اب اسے نہیں جلائے گی ابراہیم کو، یہ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ ایک دفعہ ہوا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آگ جلا کر بیچ میں بیٹھ جائیں، پتہ چلے کہ آپ کا چرخہ بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دریا سے جب دریا کے کنارے پر آئے، اپنا عصا مارا، 7 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے راستے سے خشک ہو گیا، دریا پانی خشک ہو گیا، راستے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا۔ یہ قدرت نے اپنی طاقت اور قوت، اپنی کمانڈ بتائی کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں چاہوں تو اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ ایک دفعہ ہوا تھا۔ اب اگر آپ اسی دریائے نیل میں اسی جگہ جا کر کہیں جی میں بھی گزرنا چاہتا ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک دفعہ ہوا، لیکن بتانا آپ کو یہ ہے قدرت نے جو اٹل فیصلے اور قوانین بنا دیے ہیں وہ اٹل ہیں اور ہمارے لیے بڑے مفید ہیں۔ اگر اس کے قوانین اور ضابطے ہر وقت بدلتے رہیں تو پھر ہم یہ جو علم حاصل کر کے اس سے نتائج اخذ کر کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور سہولتیں پیدا کرتے ہیں، کبھی ہم یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب پانی بنانے کا فارمولہ اگر بدلتا رہے تو HO2 کبھی بھی پانی نہیں بن سکتی۔ اگر فارمولہ بدلتا رہے تو پانی نہیں بنے گا، تو فارمولہ وہی ہے، اس لیے کیونکہ قانون قدرت اٹل ہے، لہذا اس سے پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ ہم نے نہیں، ہم قانون بنانے والے نہیں ہیں، ہم قانون دریافت کرنے والے ہیں۔ ہم نے صرف دریافت کیا کہ ایسا کریں تو ایسا ہو جاتا، لیکن یہ طاقت اور یہ قوت، یہ قوانین، یہ ضابطہ یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم چلتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو انسان کی طاقت اور قوت ہے، یہ جو اس کے سینسز ہیں، سننا، دیکھنا اور پھر فیصلے کرنا، یہ دل کا کام ہے، یہ شعور کا کام ہے۔ تو اسلام آیا تو انسان کو اویئرنیس ہوئی، اسے شعور آیا، اسے ادراک آیا، اسے کانشیسنیس اس کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ ترقی کر سکے، آگے بڑھ سکے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اتنی سہولتیں، چیزیں اللہ نے دی ہیں، فرمایا ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں۔ تو گویا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی اور لا علمی اور جہالت کا رد کیا ہے، اور دوسری طرف ہمیں کہا کہ یہیں کھڑے نہیں رہنا کہ جو معلومات تمہارے پاس ہیں انہی سے نتیجے اخذ کرتے رہو اور ڈبکیاں لگاتے رہو۔ نہیں نہیں نہیں، نئی نئی معلومات حاصل کرو، ان سے نتائج اخذ کرو، اور پھر اپنی زندگی کے اندر سہولتیں پیدا کرو اور آگے بڑھو، ترقی کرو۔
یہ کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، اتراتے نہ پھرو۔ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو اگر اکڑ کر چلے گا نا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کتنا بھی ایڑیاں بلند کر لے تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر نہیں کر سکتا، ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پہاڑ تو اس سے زیادہ لمبے، میری زمین تو اس سے زیادہ طاقتور۔ تکبر کس بات کا ہے؟ تو پہاڑ سے گرے تو مر جائے، زمین کے گڑھے میں گر جائے تو مر جائے، تیری اوقات کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چل، عاجزی، انکساری، سادگی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور یہ بتاؤ کہ اے اللہ طاقت اور قوت تیرے پاس ہے، تو قہار ہے، جبار ہے، میں تیرا عاجز اور کمزور بندہ، میں نحیف و نزار ہوں، تیرے سامنے ضعیف ہوں، تو میری دستگیری فرما، مدد فرما۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی قذفتہ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تکبر میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے، جس نے میری چادر اور میری تہبند کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں داخل کر دوں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ اس لیے دوستو تکبر کا شائبہ تک تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس نے بھی تکبر کیا میرے رب نے اس کا سر ہمیشہ نیچے کر دیا۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، وہ خدا بن بیٹھا تھا، میرے رب نے اسے دریا برد کر دیا۔ کہنے لگا ڈوبتے ہوئے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں، اب ایمان نہیں چاہیے، یہ پہلے کی بات تھی، اب تو دیکھ لیا تو نے سب کچھ۔ نمرود جیسا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نبی کو آگ میں پھینکا منجنیق کے ذریعے، 40 دن تک وہاں رہے، ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اسے مروا دیا، بتایا کہ تم مچھر سے نہیں بچ سکتے ہو، تمہاری اوقات یہ ہے، تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تکبر کر نہیں سکتا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عوارض پیدا کر دیے ہیں، ایسی چیزیں لگا دی ہیں، وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، پیاسا نہیں رہ سکتا، وہ پیشاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، پخانے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ارے یہ اوقات ہے انسان کی۔ ہارون رشید نے ایک شخص سے پانی مانگا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو آپ کتنی قیمت پر پیشاب کو کھلوانا چاہیں؟ پہلے تو پیاس لگی ہو تو آپ کتنی قیمت پر مجھ سے یہ گلاس خریدیں گے؟ تو اس نے کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ میری پیاس بجھ جائے۔ تو اس نے کہا اچھا پانی اندر چلا گیا، پیاس بجھ گئی، اب نکلتا نہیں ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہا میں دوسری آدھی سلطنت بھی دے دوں گا تاکہ یہ خارج ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا تیری سلطنت کی اوقات یہ ہے کہ ایک گلاس پانی جو اندر چلا جائے پھر نہ نکلے، پیشاب کے برابر اس کی حقیقت۔ تکبر اور غرور کس بات کا؟ انسان ہر طرح سے کمانا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن وقت آتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے، میری صحت ٹھیک ہو جائے، میں زندہ رہوں،
سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا، لیکن وقت گزر چکا ہوتا، پھر واپس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ عاجزی، انکساری، سادگی اور معصومیت میرے رب کو بہت پسند ہے۔ توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، خدا کے سامنے جھکے رہو۔ جو سر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے رب العالمین اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اسے ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے۔ جھکتا وہ سر ہے لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا، اسے پھر خدا سب کے سامنے جھکاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے نجات۔ جگہ جگہ جھکنے سے تجھے نجات دیتا ہے ایک ہی سجدہ جو خدا کے سامنے ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیا کرو، نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے۔ فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ ہر وہ بات جو بری ہے، ہر وہ بات جو بری ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ یہ جو دین ہے نا، اس میں ڈز اور ڈونٹ ہیں، اوامر اور نواہی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو، اب اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ برائی ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ کام مت کرو، لیکن ہم کریں یہ بھی برائی ہے۔ اور یہ دونوں کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ دونوں کام اللہ کو ناپسند ہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے، یہ جو غرور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لہذا ہر وہ کام جو رب کے ہاں برائی ہو وہ ہے اللہ کی نافرمانی، ہمیں اس سے بچنا، کیونکہ اللہ کو برائی پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے، حکمت کی باتیں، یعنی یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف جو ہم نے وحی کی تھی اسی کی حکمت کا سلسلہ، اسی سے ملتی جلتی حکیمانہ باتیں ہیں۔ لہذا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، لہذا اے سننے والو، اے لوگو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں بنانا، فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ پھر تمہیں ملامت کرتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے، غصہ ہوتے ہوئے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو خدا مت ماننا۔ اور یہ آپ کو بات آج کل لوگوں نے پیسے کو خدا بنایا، تعلقات کو خدا بنایا، مقام اور مرتبے اور منصب کو، کرسی کو خدا بنایا، خدا بنے بیٹھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار، خدا سچا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو خدا مت بنانا، کسی کو اپنی ضرورت مت بنانا، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے اور جہنم میں داخل کیے جاؤ۔ پھر انہیں جواب دیا یہودیوں کو، فرمایا فاصفاکم ربکم بالبنین، کیا مایا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے ہیں، تمہیں بیٹے دے دیے ہیں اللہ نے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں میں سے لڑکیاں بنا لیا فرشتوں کو۔ فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑا بہتان لگا رہے ہو تم اللہ کے خلاف۔ اصل میں وہ یہ کہتے تھے، خود تو ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی اور کوئی کہتا جی بچی پیدا ہوئی آپ کے گھر، تو ناک بھون چڑھانے لگتے اور کوشش کرتے کہ آج شام سے پہلے اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ وہ ناپسند کرتے تھے، لیکن لڑکا پیدا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یعنی لڑکے اپنے لیے پسند کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے عقل مند ہو تم، خدا نے تمہیں تو بیٹے دے دیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی۔ او خدا کا خوف کرو، انکم لتقولون قولا عظیما، تم اللہ پر بہتان لگا رہے ہو، لہذا اس سے بچو۔ اس لیے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرو جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے
پاک ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہی پاؤں سے اس طرح سے چلتا ہے، یہ ساری باتیں انسان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما انت العلیم الحکیم، اور سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جل وعلا ہمیں خدا کی عظمت پر اور اس کی کبریائی پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں، ترقی جو ہے وہ کر سکیں۔ اور وہ ایک شعر میں ایک چیز بند ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔